پیارے بھائی بہن، آج سے ہم نیا عہد نامہ اٹھائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ نیا عہد نامہ میں 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے انجیل، یعنی کہ متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ دوسرا حصہ ہے اتہاس، جس میں رسولوں کے اعمال ہے۔ تیسرا حصہ ہے خطوں کا، جس میں حضرت پولس رسول کے 13 خط ہیں۔ اس کے بعد عبرانیوں کے نام کا ایک خط ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا ایک خط ہے۔ اس کے بعد حضرت پطرس رسول کے 2 خط ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوحنا رسول کے 3 خط، اور اس کے بعد حضرت یہودا کا ایک خط، یعنی کہ جملہ 21 خط ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری حصہ ہے حضرت یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ تو یہ 4 حصے نیا عہد نامہ میں ہیں، اور ہم یہ چاروں حصوں کو باری باری سے غور کریں گے۔ تو پہلا حصہ ہم اٹھائیں گے اور وہ ہے انجیل۔ اب ہم متی رسول کے انجیل کو اٹھائیں گے، جو انجیلوں کی پہلی انجیل ہے۔ یہ انجیل کو متی لکھے۔ انہوں یہ انجیل یہ ارادے سے لکھے کہ انہوں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یسوع ہی مسیحا اور ہمیشہ کے بادشاہ ہیں۔ یہ انجیل خاص طور سے انہوں یہودیوں کو لکھے تھے، اور یہ انجیل مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے لگ بھگ 60 اور 65 سال کے درمیان لکھی گئی۔ یہ انجیل جو ہے مسیح کے بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کے بارے میں ظاہر کرتی ہے۔ یسوع مسیح کی پہچان ان کے پیدا ہونے کے ذریعے سے، ان کے زندگی کے ذریعے سے، ان کے تعلیم کے ذریعے سے، ان کے موت پہ قابو پانے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح کو ہم کوئی انسان کے ساتھ یا کوئی انسانی طاقت کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ وقت کے حکومت کرنے والے انوچ ہیں، زمین اور آسمان کی حکومت کرنے والے انوچ ہیں۔ سارے انسانہ، حیوانہ، زمین کے جانوراں، ہوا کے پرندے، فرشتے وغیرہ وغیرہ سب ان کے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ ہمارے دل میں ان کو بادشاہ کے تعلق سے جگہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بتاتی ہے کہ یسوع جو ہیں مسیحا تھے، جن کا انتظار یہودیاں کر رہے تھے، تاکہ ان لوگوں کو رومیوں کے حکومت سے چھڑائے ویسا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں جب یہ زمین پہ ایک انسان بن کے آئے تو ان لگا ان کو نہیں پہچانے، کیونکہ مسیح کی جو بادشاہت تھی وہ ان کے مطابق نہیں تھی۔ ان لگا یہ سمجھے کہ جب ان کا مسیحا آئیں گا تو تلوار کے زور سے اور انہیں ان کو رومیوں کے حکومت سے چھڑائیں گا۔ مگر مسیح جب یہ زمین پہ آئے تو محبت کا پیغام لے کے آئے، جو یہودیوں کے خیالوں سے بالکل الگ تھا۔ خدا کا سچا مقصد یہ تھا کہ مسیح سارے لوگوں کے لیے اپنی جان صلیب پہ دینا، تاکہ ان کی صلیبی موت کے ذریعے سے ہر ایک انسان کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ملے۔ پیارے بھائی بہن، کیونکہ مسیح خدا کی طرف سے بھیجائے گئے، تو ہم ہماری زندگی کے لیے ان پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم ضرور ہماری زندگی ان کے ہاتھوں میں سونپنا چاہیے۔ کئی بولے تو انہوں یہ زمین پہ ہمارے مسیحا اور ہمارے منجی بن کے آئے۔ اس کے علاوہ یہ انجیل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح یہ دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آئے۔ ہم ان کی بادشاہت پوری طریقے سے اس وقت محسوس کر سکیں گے جب انہوں دوبارہ آئیں گے۔ انہوں اپنے بادشاہت میں وہ سب لوگوں کو شامل کر لیں گے جو لوگاں وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ ان کے پیچھے چلے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے بادشاہت میں داخل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ایمان۔ یہ بات سے یقین کرنا کہ صرف یسوع مسیح ہم کو گناہ سے چھڑا سکتے اور ہماری زندگی کو بدل سکتے۔ ان کے آنے کے تیاری کے لیے ہم اب سے ان کے بادشاہت کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے پیغاموں کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دیے۔ انہوں ان لوگوں کے سامنے تمثیلیں رکھے اور مثالیں بھی دیے، اور بتائے کہ سچا ایمان کیا ہے اور کیسا ہم بے پھل اور ناپاک زندگی سے اپنے آپ کو
بچا کے رکھنا۔ مسیح کے تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ان کے بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے یا یہ زمین پہ ہم اچھی زندگی جینے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیم ان کے زندگی کے ساتھ ملتی تھی۔ انہوں جو تعلیم دیتے تھے وہ ان کے زندگی کے ذریعے سے ظاہر بھی کرتے تھے۔ انہوں ہمارے لیے ایک مثال بن کے چلے گئے اور ہم ان کے مثال پہ چلنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ انہوں اپنے طاقت سے اور قوت سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے ذریعے سے یہ ظاہر کرے کہ انہوں ایک سچے بادشاہ ہیں۔ موت بھی ان کو زندہ ہونے سے نہیں روک سکی۔ اگر ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں تو ان کا وعدہ ہے کہ انہوں ہمارے کو مردوں میں سے جلائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی دیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم لوگ مرقس کے انجیل پہ غور کریں گے۔ مرقس کی انجیل جو ہے حضرت مرقس لکھے، اور یہ انجیل مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 55 اور 65 برس کے درمیان لکھی گئی۔ انہوں یہ ارادے سے لکھے کہ انہوں یسوع مسیح کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، یسوع مسیح کے کام کو ظاہر کرنا چاہتے تھے اور یسوع مسیح کے تعلیم کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ یہ انجیل یہ بتاتی ہے کہ صرف یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ انجیل میں یسوع مسیح اپنی روحانی طاقت ظاہر کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیے، بدروں کو لوگوں کے اندر سے رفع دفع کرے اور مردوں کو جلائے۔ یہ سارے باتوں کے ذریعے سے انہوں اپنی روحانی طاقت کی نمائش کرے۔ اور ایک بات ان کی زندگی میں یہ غور کرنے کی ہے کہ حالانکہ ان کے پاس وہ طاقت اور قوت تھی یہ زمین کے بادشاہ بننے کے لیے، مگر انہوں اپنے یہ طاقت کا استعمال نہیں کرے۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنے آسمانی باپ کے حکم پہ چلنا چاہتے تھے۔ ان کے آسمانی باپ کا حکم ان کے لیے یہ تھا کہ انہوں سارے دنیا کے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہانا اور اپنی جان دے دینا۔ انہوں ہمارے گناہوں کے معافی کے خاطر اپنی جان صلیب پہ دے دیے۔ پیارے بھائی بہن، جب یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو انہوں صاف صاف یہ ظاہر کرے کہ انہوں خدا ہیں اور انہوں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ ان پہ ہمارا بھروسہ رکھنے کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں اور ان کو ہمارے زندگی کو چلانے کا پورا موقع دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بتاتی ہے کہ انہوں ایک مسیحا ہوتے ہوئے پرانا عہد نامہ کے پیشن گوئیوں کو پورا ہونے دیے۔ جب انہوں یہ زمین پہ آئے تو ان کے بارے میں جو نبیاں بتائے کہ انہوں ایک دن آنے والے ہیں، وہ نبیوں کی بات پوری ہوئی۔ انہوں یہ زمین پہ آئے بادشاہی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک سچے خدمت گزار بننے کے لیے۔ انہوں انسان کو خدا کے بارے میں بتا کے اور ان کے بیماریوں سے شفا دے کے ان کی مدد کرے، انسانہ ان کے ذریعے سے شفا پائے اور خدا کی تعلیم حاصل کرے۔ اس کے علاوہ انہوں ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہونے کے ذریعے سے بتائے کہ انہوں ایک سچے خدمت گزار ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح کے یہ مثال کو ہمارے زندگی میں لے کے ہم خدا کی اور دوسروں کی خدمت گزاری کرنے کے لیے ہمارا قدم ضرور بڑھانا۔ مسیح کی بادشاہت میں سب سے بڑھیا بات اس وقت ظاہر ہو سکتی جب ہم خدمت گزاری کریں گے اور اپنے آپ کو ہر کام کے لیے قربان کریں گے۔ ہمارا دل و دماغ ہمارے اچھے نام کمانے میں یا عہدے حاصل کرنے کے لیے یا پیسہ یا شہرت حاصل کرنے کے لیے اٹکا ہوا نہیں رہنا، بلکہ خدا کے خدمت گزاری میں اٹکا ہوا رہنا۔ اس کے علاوہ یہ انجیل میں جو ہے مسیح کے معجزے پہ زور دیا گیا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح صرف بولتے نہیں بلکہ بولنے کے ساتھ ساتھ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ مسیح اپنی معجزوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتائے کہ انہوں کون ہیں، کیسے ہیں اور کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ مسیح اپنے معجزوں کے ذریعے سے
لوگوں کو صاف صاف بتائے کہ انہوں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ زندہ اور سچے خدا بھی ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں جب یہ معجزے کرے تو لوگ ان کو پہچانا شروع کرے کہ انہوں مسیحا اور خدا ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ ہم جتنا مسیح کے طاقت کو اور ان کے محبت کو ہمارے زندگی میں محسوس کریں گے، اتنا ہم یہ بات ہمارے دل میں پکا کر لیں گے کہ انہوں ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں خدا ہیں۔ ان کے بڑے بڑے کام ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں ہر ایک کو بچا سکتے ہیں، چاہے وہ انسان کیسی بھی حالت میں رہنے دو۔ ان کے معافی دینے کا معجزہ انسان کو روحانی طور سے اور جسمانی طور سے شفا دیتا ہے اور لوگوں کے زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے خوشخبری کا پیغام یہودیوں کے سامنے رکھے، مگر جب یہودیوں کے سرداراں ان کے یہ خوشخبری کو ٹھکرائے تو انہوں غیر یہودیوں کے پاس اپنی خوشخبری لے کے گئے۔ رومیوں کے سپاہیاں اور دوسرے غیر قوم کے لوگاں مسیح کے خوشخبری کو سنے اور کئی لوگاں ان پہ ایمان لائے اور ان کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع مسیح کا آخری پیغام ان کے شاگردوں کے لیے یہ تھا کہ ان لوگاں ساری دنیا میں جانا اور لوگوں کو خوشخبری کا پیغام دینا۔ مسیح جو ہیں مذہبی رکاوٹوں کو، دوسرے کئی رکاوٹوں کو پار کر کے اپنے خوشخبری کو پھیلائے۔ مسیح کا جو معافی کا اور ایمان کا پیغام ہے سارے دنیا والوں کے لیے ہے۔ یہ ہوگا اب ہم تیسرے حصے پہ جائیں گے اور وہ ہے لوقا، یعنی کہ لوقا کی انجیل۔ یہ انجیل کو حضرت لوقا لکھے۔ یہ انجیل مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 60 سال بعد لکھی گئی۔ حضرت لوقا جو ہے ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں پولس رسول کے ساتھ ان کے سفر میں رہتے تھے۔ حضرت لوقا بھی اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ انہوں بھی مسیح کے بارے میں لکھیں گے۔ انہوں سارے باتیں اکٹھا کرے اور یہ انجیل لکھے۔ انہوں صرف انجیل نہیں لکھے بلکہ انجیل لکھنے کے ساتھ ساتھ رسولوں کے اعمال بھی لکھے۔ لوقا کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ایک ایسی زندگی گزارے کہ ان میں کوئی نقص نہیں تھا۔ انہوں ایک اچھی اور نیک زندگی گزارے جس میں کوئی نقص نہیں تھا اور اپنے آپ کو لوگوں کے گناہوں کے لیے قربان کر دیے۔ ایک ایسی قربانی تھی جس میں کوئی نقص نہیں تھا، اور یہ قربانی کے ذریعے سے ہر ایک انسان کے گناہوں کی معافی کا راستہ نکلا۔ اگر انسان اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے بولے تو صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہمارے سردار اور ہمارے نجات کا داتا ہیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ انہوں وہ سارے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور ان کے سچائی میں قائم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح لوگوں میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں ہر ایک کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکتے تھے، چاہے ان کے شاگرداں رہنے دیو، مرد لوگ رہنے دیو یا عورتاں رہنے دیو یا پھر بچے رہنے دیو۔ انہوں کبھی بھی کس کو بھی اپنے پاس آنے سے نہیں روکتے تھے۔ یسوع مسیح کی جو محبت ہر ایک انسان سے تھی وہ ہر ایک کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے۔ ان کا پیغام ہر قوم اور ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ آج ہم سب کے لیے ایک موقع ہے ان کی خوشخبری کو اپنے دل میں قبول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح غریبوں پہ، دکھ زداؤں پہ اور گنہگاروں پہ اپنی مہربانی جتائے۔ ان کے پاس آنے والوں کو انہوں نہیں ٹھکرائے یا پھر ان کو ان کے پاس آنے سے نہیں روکے، بلکہ ہر ایک غریب اور دکھ زدہ کے ساتھ ان کی رحمت اور مہربانی تھی۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح استاد ہیں اور استاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا اور میرا بھی خیال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انجیل ہم کو یہ بتاتی ہے کہ پاک روح کی موجودگی مسیح کے پیدائش کے وقت تھی، مسیح کے بپتسمہ لینے کے وقت تھی، مسیح کے خدمت گزاری کرنے کے وقت تھی اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وقت تھی۔
یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال بنے یہ بات سے کہ انہوں اپنے زندگی کا ایک ایک قدم پاک روح کے ہدایت سے لیتے تھے۔ انہوں اپنے آپ کو پوری طرح سے پاک روح کے حوالے کرے۔ پیارے بھائی بہن، خدا اپنی پاک روح یسوع مسیح پہ نازل کرا اور خدا کی روح ہمیشہ ان کے ساتھ تھی۔ آج بھی خدا وہ لوگوں پہ اپنی پاک روح انڈلتا ہے جو اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ خدا اپنی پاک روح ہم میں رہنے کے لیے اس لیے بھیجا تاکہ ہم پاک روح کے مدد سے مسیحی زندگی جیے۔ پاک روح کے ذریعے سے ہم مسیحی زندگی جینے کے ساتھ ساتھ خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے بھی پاک روح ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ ہوگا اب ہم انجیلوں میں کی آخری انجیل کو اٹھائیں گے اور وہ ہے یوحنا۔ یہ انجیل یوحنا رسول لکھے۔ یہ انجیل مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے شاید 85 یا 90 برس کے درمیان لکھی گئی۔ یوحنا رسول یہ انجیل یہ ارادے سے لکھے کہ انہوں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور جو کوئی بھی مسیح پہ ایمان لاتا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یہ انجیل یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہونے کے ناطے ایک خاص آدمی ہیں اور ایک خاص آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ پورے طریقے سے خدا بھی ہیں، اور کیونکہ انہوں خدا ہیں انہوں خدا کو پوری طریقے سے اور صاف طریقے سے ہم پہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، کیونکہ یسوع مسیح خدا ہیں تو ہم کو انہوں جو بھی بول رہے ہیں ہم ان کے باتوں کا یقین کر سکتے ہیں۔ ان پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں ہمارے دل و دماغ کو کھولتے ہیں تاکہ ہم خدا کے پیغام کو سمجھے اور خدا کے مرضی کو ہمارے زندگی میں جانیں۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بھی بتاتی ہے کہ کیونکہ یسوع مسیح خدا ہیں ان کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ کے لیے انہوں زندہ رہیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا بننے سے پہلے انہوں خدا کے ساتھ تھے اور انہوں خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح ہم کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ ان کے طرف سے ہم سب کو دعوت ہے ان کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینے کے لیے۔ کیا آپ ان کے یہ دعوت نامہ کو قبول کرنا چاہیں گے کیا؟ یہ پکی بات ہے کہ ایک دن ہم سب ختم ہو جانے والے ہیں، مگر ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم روحانی طور سے ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارا جسم مٹی میں چلے جائیں گا مگر ہماری روح زندہ رہیں گی۔ اس کے علاوہ یہ کتاب نشان اور معجزوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ معجزوں کے ذریعے سے مسیح ہم کو یہ بتائے ہیں کہ انہوں کتنے طاقتور ہیں اور ہم سے کتنا محبت رکھتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے چیزیں ہیں سب مسیح کے ذریعے سے بنی ہیں، اور یہ چیزوں کے ذریعے سے ہم کو ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور انہوں جو اپنا رشتہ لوگوں کے ساتھ قائم کرے اس کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں ہر ایک انسان سے کتنا محبت رکھتے ہیں۔ یہ سارے باتوں کے ذریعے سے ان پہ ایمان لانے کے لیے ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنا، جینا اور یسوع مسیح پہ ہمیشہ کے لیے بھروسہ کرنا۔ جب ہم یسوع مسیح کے زندگی پہ، ان کے کلام پہ، ان کے موت پہ، ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے پہ یقین کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں سے ہم صاف ہوتے ہیں اور ان کے قدموں پہ چلنے کے لیے ان کے پاس سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان پہ ایمان لانا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بات کی تعلیم دیے کہ جب انہوں آسمان میں چلے جائیں گے تو پاک روح آئیں گی، اور اس کے بعد پاک روح وہ دلوں میں رہیں گی جو یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے اور ان کی نیک ہدایت کریں گی اور ان کو سمجھائیں گی اور تسلی بھی دیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مسیح پہ ایمان لائیں گا پاک روح کے ذریعے سے اپنے زندگی میں نیک ہدایت پائیں گا، قدم قدم پہ سمجھایا جائیں گا اور غم کے دنوں میں تسلی بھی پائیں گا۔
پاک روح کے ذریعے سے وہ انسان مسیح کے پاک موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے جو مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ پاک روح کے ذریعے سے ہم ایمان میں خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، پاک روح کے ذریعے سے ہم مسیح کے محبت کو ہمارے زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انجیل یہ بھی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح صرف انسان نہیں ہیں بلکہ خدا کے بیٹے بھی ہیں۔ انہوں دنیا کے نور ہیں کیونکہ انہوں اپنے قربانی کا تحفہ سارے دنیا کے لیے رکھے ہیں۔ یہ ہمارا اندھاپن ہے ان کے بارے میں یہ خیال کرنے کے لیے کہ انہوں صرف انسان تھے اور ایک اچھے استاد تھے۔ کئی لوگ ان کو انسان کے طور پہ قبول کرتے ہیں اور ایک اچھے استاد کے طور پہ بھی قبول کرتے ہیں، مگر جب یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ایک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے بیٹے بھی ہیں، تو لوگ ان کو خدا کے بیٹے کے طور پہ قبول کرنا نہیں چاہتے۔ مگر یوحنا رسول اپنے انجیل میں یہ بات پہ بہت ہی زیادہ زور دیے ہیں اور اپنے انجیل میں بتائے ہیں کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اور باب 3 اور آیت 16 میں انہوں لکھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں ماننا یہ انسان کی غلطی ہے، اور یہ انجیل ہم کو خدا کے غضب کے بارے میں بھی ظاہر کرتی ہے کہ اگر انسان خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کرے گا تو انہیں ہلاک ہو جائے گا۔